پاکستان کی ایک ایسی پارٹی جس کے بیٹوں نے پاکستان میں ایک ایسا شرمناک واقعہ سر انجام دیا جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد کوئی بھی شخص اس پارٹی کو محب وطن پارٹی کا نام نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین، مارچ 1981 کی دوپہر 2:15 پر PIA کا طیارہ PK-326 کراچی سے پشاور کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ جہاز میں عملے کے 5 افراد سمیت 48 ملکی اور غیر ملکی مسافر بھی شامل تھے۔ میاں والی کے اوپر پرواز کے دوران 3 نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھتے ہیں اور اسلحے کے زور پر پائلٹ کو جہاز کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہذا پائلٹ مجبور ہو کر شام 5 بجے جہاز کا رخ کابل کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اسے کابل ہوائی اڈے پر اتار لیا جاتا ہے۔ اس پاکستانی طیارے کی ہائی جیکنگ کی خبر اگلے دن عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں سے نمایاں تھی۔ اغوا کاروں کی شناخت الذوالفقار اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ 3 نوجوانوں کے طور پر کرائی گئی۔ اسلام اللہ ٹیپو، ناصر جمال اور ارشد شیرازی مسافروں کی رہائی کے بدلے ملک کی مختلف جیلوں میں قید۔ پیپلز پارٹی کے 54 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آنے والے 3 روز تک حکومت پاکستان کے نمائندوں اور ہائی جیکرز میں بے سود مذاکرات ہوتے رہے۔ طیارے کے مسافروں میں کیپٹن طارق رحیم بھی شامل تھے۔ اغوا کاروں نے انہیں جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہونے کے شبے میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کسی ممکنہ ایکشن کے خدشے کے پیش نظر 7 مارچ کی صبح جہاز نے مسافروں سمیت شام کے دارالحکومت دمشق کا رخ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور پھانسی کے بعد احتجاج اور مظاہروں کی پیدائش میں پیپل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد کو جیلوں میں داخل کیا گیا۔ ان میں پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین، سابق اسپیکر مراج خالد، سابق وزیر سید اخبار ہے میاں محمود علی قصوری اور سلمان تسیر شامل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم سٹار محمد علی اور حبیب بھی سیاسی قید کاٹ تھے۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد عالمی میڈیا میں ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کے نام سنائی دینے لگے۔ پیپلز پارٹی کی اس وقت کی قیادت ان ہائی جیکرز اور اس نئی تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان کیا، لیکن آخرکار 12 مارچ کو حکومت نے جہاز کے مسافروں کے بجائے 54 قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انہیں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے 15 مارچ کو شام بھیج دیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین بھی شامل۔ ڈاکٹر غلام حسین نے گفتگو میں اس وقت کے حالات اور اپنی رہائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو زبردستی شام بھیجا جا رہا تھا۔ ہم لوگ ہائی جیکنگ کے نتیجے میں رہا ہونے کو تیار بالکل نہیں تھے۔ ہمیں زبردستی ہتھکڑیاں لگا کر طیارے میں سوار کیا گیا۔ میں نے زبردستی کرنے والے ایک اہلکار کے سر پر ہتھکڑی بھی دے ماری تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ طیارے کے مسافروں میں امریکی باشندے بھی شامل تھے، اس لیے پاکستانی حکومت نے دباؤ میں آ کر ہمیں شام بھجوایا۔ سابق طالب علم اور رہنما آصف بٹ کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو کر دمشق جانے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کہیں سولیاں سرے راہ تھی، اس میں طیارے کے اغوا، شام اور کابل کے حالات اور پاکستانی جیلوں میں اپنی قید کی داستان بیان کی ہے۔ رہائی پانے والے رہنما اور کارکن 25 دن تک دمشق کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم رہے، جہاں مستقبل کے لاہ عمل اور جدوجہد کے طریقے پر اختلافات نے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ذوالفقار کے ساتھ مل کر ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف عسکری جدوجہد کے لیے رضامند 28 لوگوں نے کابل کا رخ کیا، باقیوں نے سیاسی پناہ کے لیے یورپ کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر غلام حسین کے مطابق انہیں اور دیگر 12 افراد کو اقوام متحدہ کی چھان بین اور ہدایت کے بعد پاسپورٹ جاری کیا گیا، جس کے بعد وہ سویڈن منتقل ہو گئے۔ سویڈن میں انہوں نے 1988 عیسوی تک کا عرصہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد میں گزارا۔ کابل جانے والوں میں آصف بٹ، ارشد عوان، اعظم چودھری، لالا اسد پٹھان، پرویز شنواری اور طارق چیمہ بھی شامل ہیں۔ آصف بٹ کے مطابق انہیں شامی پاسپورٹ پر براہ راست ہندوستان کابل لے جایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی دیے جانے کے قبل کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو میرے بیٹے میرا بینظیر بھٹو کے نزدیک اس کی تشریح تھی کہ بیٹوں سے مراد پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، نہ کہ ان کے حقیقی بیٹے۔ انتقام سے مراد ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ اور جمہوریت کی بحالی تھی۔ اس کے برعکس مرتضیٰ اور شاہ نواز سے باپ کی طرف سے قاتلوں کے انتقام کا اشارہ قرار دیتے ہیں۔ آصف بٹ کی کتاب کے مطابق ضیاء الحق کے طیارے پر سام 6 میزائل
کہ حملہ ٹاس آصف بٹ، ارشد عوان اور اعظم چودھری کو دیا گیا۔ جسٹس مشتاق کو نشانہ بنانے کے لیے لالا اسد پٹھان کا انتخاب ہوا۔ آصف بٹ، طارق چیمہ اور اسد پٹھان خفیہ طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ طارق چیمہ نے چودھری ظہور الہی کے ذریعے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ آصف بٹ کے مطابق انہوں نے ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مکان بھی کرائے پر لے لیا تھا، مگر بعد میں ان کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری سے یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ انہوں نے شاہی قلعہ لاہور میں دوران گرفتاری اپنے تمام منصوبوں کا انکشاف کیا تو پہلے انہیں سزائے موت سنائی گئی، جو کہ بعد میں عمر قید میں بدل گئی۔ 40 برس قبل پیش آنے والے اس واقعے کے کرداروں اور مقاصد کے بارے میں مختلف رائے اور متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے گفتگو میں کہا کہ طیارہ ہائی جیکنگ اصل میں ضیاء الحق حکومت کی سازش تھی۔ یہ کام سلام اللہ ٹیپو سے لیا گیا۔ اس وقت کی حکومت طیارہ تباہ کر کے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنا چاہتی تھی، مگر امریکی باشندوں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں لکھتی ہیں کہ اس معاملے میں ان کے والد کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ ہائی جیکنگ ضیاء الحق نے خود کروائی تھی تاکہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا سکے۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق ہائی جیکرز خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ تھے۔ اس واقعے سے نقصان پیپلز پارٹی کا ہوا اور ضیاء الحق کی حکومت مزید مضبوط ہوئی، جبکہ سارے معاشرے پر منفی اثرات پڑے۔ فاطمہ بھٹو کی معلومات کا ذریعہ ان کے والد کے دوست سہیل سیٹھ تھے، جنہوں نے انہیں بتایا کہ مرتضیٰ بھٹو کابل جا کر مسافروں کو ہائی جیکر سے چھڑانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب آصف بٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیلوں سے رہا ہو کر جب ہم دمشق پہنچے تو میر مرتضیٰ بھٹو اپنی کامیابیوں پر شاداں فرحاں نظر آتے ہیں۔ ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہائی جیکنگ کا واقعہ اس وقت ہوا جب ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت MRD کا آغاز ہوا تھا۔ حکومت نے اس کا فائدہ اٹھا کر پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کے زیر کشمیر کے سابق صدر سردار عبدالقیوم خان اس واقعے کو جواز بنا کر MRD سے علیحدہ ہو گئے۔ اس واقعے سے جڑے بعض کرداروں کا خاتمہ بہت دردناک طریقے سے ہوا۔ طیارے کے ہائی جیکرز میں ایک اسلام اللہ ٹیپو کو افغان حکومت نے فائرنگ کے اسکواڈ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرویز شنواری آپس کی لڑائی میں ہلاک ہوئے۔ لالا اسد پٹھان کراچی پولیس کی فائرنگ کا نشانہ تھا۔ عبدالرزاق جھرنا، عثمان غنی، ادریس بیگ اور ادریس کو مختلف الزامات میں پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سابق مشیر اور مسلم لیگ نون کے موجودہ رہنما راجہ انور کو خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہونے اور ان کے قتل کی سازش کے شعبے افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے پل چرخی جیل کے اذیت ناک واقعات کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر ڈاکٹر غلام حسین وطن لوٹ آئے، جبکہ آصف بٹ کو بھی جیل سے رہائی مل گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو 1996 عیسوی میں مبینہ پولیس مقابلے میں زندگی کی بازی ہار اور بقیہ دو کردار ناصر جمال اور ارشد شیرازی ابھی تک جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔